میری امی بھی نانی اماں کے ان جنوں بھوتوں کے حالوں سے تنگ آ چکی تھی۔ بہت بیزار کر دیا تھا انہوں نے، امی کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ پھر جب میری ماں کسی طرح چھت پر جانے سے باز نہ آئی تو نانی کے دل میں وسوسے نے پختہ جگہ بنا لی کہ کسی غیر مرئی مخلوق نے ان کی بیٹی کے وجود پر قبضہ کر لیا ہے۔ بس انہوں نے دوبارہ رٹ لگا دی کہ میاں یہ گھر بیچو، چمیلی کا پیڑ تو ویسے بھی منحوس ہوتا ہے، ان پر تو جنوں بھوتوں کا لازمی بسیرا ہوتا ہے۔ بلیاں ہر وقت اس کی بیل پر چڑھی رہتی ہیں۔ نانا زچ ہو گئے اور بولے بیوی، روز روز مکان فروخت کرنا پھر نیا گھر خریدنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ روز روز محلے نہیں بدلے جاتے، بار بار ٹھکانے بدلنے سے برکت جاتی رہتی ہے۔ یہ دشوار کام ہے اب کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہماری بٹیا ٹھیک ٹھاک ہے، اسے کوئی دورہ پڑتا ہے، نہ یہ بیمار ہے۔ چھت پر تنہائی سے گھبرا کر جاتی ہے، 2 گھڑی ہوا میں سانس لے کر آ جاتی ہے تو تمہیں تو کوئی وہم ہے تو ساتھ چلی جایا کرو۔ میاں نے جب ٹکا سا جواب دیا تو نانی کی نگرانی اور بڑھ گئی۔ جب امی چھت پر جاتی تو وہ بھی دبے قدموں اوپر جا پہنچتی، مغرب کے وقت گھسیٹ کر بیٹی کو نیچے لے آتی۔ چند روز بعد انہوں نے محسوس کیا کہ چمیلی کی بیل پر کچھ تو جلد ہی ان کو چھت پر سے سایہ چلتا پھرتا نظر آنے لگا۔ وہ دہشت زدہ رہنے لگی، مگر امی پھر بھی نہ ہی دہشت زدہ تھی اور نہ ہی ان کو کوئی سایہ نظر آتا تھا۔ وہ ماں کی بات ہنسی میں اڑا دیتی تھی کہ آپ کو تو بس وہم ہی ہے اور کچھ نہیں۔ ایک دن ساتھ والے گھر میں جو مدت سے ویران اور خالی پڑا ہوا تھا، نانی کو ایک شخص دکھائی دیا جو کافی بد شکل، کالا اور اونچا چوڑا سا تھا، بالکل کسی بھوت کی مانند۔ ایک جھلک دیکھ کر ہی نانی کی چیخ نکل گئی اور جہاں کھڑی تھی وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ امی نے ان کے منہ پر پانی ڈالا اور بڑی مشکل سے نیچے لائیں۔ نانی قسمیں کھاتی تھیں کہ برابر کے مکان کی کھڑکی میں نے بھوت نما وجود دیکھا ہے جس کو دیکھ کر کوئی بھی انسان ہوش میں نہیں رہ سکتا، جبکہ امی کہتی میں روز چھت پر جاتی ہوں، ویران گھر میں کبھی بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ کسی بھوت کا دکھائی دینا یہ سب اماں کے وہم کی کارستانی تھی۔ اسی مسئلے کا حل نانا کے پاس کہاں تھا؟ انہوں نے حل نکالا کہ بیٹی کی جلد از جلد شادی کر دیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ڈھونڈ ڈانٹ کر چند ماہ کے اندر ہی انہوں نے میری امی کی شادی اپنے ایک رشتہ دار کے بیٹے سے کر دی۔ جیسے ہی میری امی خوبصورت تھی، دولہا بھی خوش قسمتی سے ویسا ہی حسین و جمیل ملے۔ یوں نانی کے ساتھ نانا بھی پرسکون ہو گئے۔ شادی کے ٹھیک 1.5 سال بعد میں اس دنیا میں آ گئی۔ سبھی کو یقین تھا کہ اتنی حسین ماں باپ کی اولاد بھی والدین سے بڑھ کر حسین، بلکہ چندے آفتاب چندے ماہتاب ہوگی، لیکن سب دیکھ کر حیرت سے دانتوں میں انگلیاں سب نے دبا دیں کہ میں انتہائی سیاہ رنگ کی تھی اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نین نقش واضح نہیں ہوتے۔ میں بھی کچھ ایسا ہی بچہ تھی، مجھے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کالے رنگ کا گوشت کا زندہ لوتھڑا ہو۔ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ میری شکل دیکھ کر دائی کے دل پر ایسی دہشت بیٹھی کہ وہ چیخ مار کے ایک سائڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، آج تک ایسی بچی میں نے نہیں دیکھی۔ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ کالے بھوت کی لگتی ہے۔ یہ سن کر میری دادی نے کہا کہ یہ کیا اول فول بک رہی ہو، سوچ سمجھ کے بات کیا کرو۔ کہنے لگی، میں کوئی غلط کہہ رہی ہوں، خود ہی دیکھ لو یہ کیسی دکھ رہی ہے۔ میرا مشورہ مانو تو اس کو کہیں پھینک آؤ، یہ بھوتنی ہے، بڑی ہو کر سب کو کھا جائے گی۔ میری دادی نیک نوازی خاتون تھی، انہوں نے دائی کو ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا، سنگ دل عورت، معصوم بچی کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہو، تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے اور پھر کبھی اس کے بارے میں اس طرح کی بات نہ سنو۔ دائی گھبرا کر یہ وعدہ کرتے ہوئے چلی گئی کہ اس بچی کے بارے میں کچھ نہیں بولے گی۔ دادی نے گھر میں سب کو ہدایت کی کہ جیسی بھی ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بچی کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرنا ہوگا۔ دائی تو تھپڑ کھا کر گھر چلے گی۔ اگلے روز وہ نہ آئی، پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ گھر جاتے ہی جو ہی چارپائی پہ لیٹی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ خدا جانے اس وقت اس کی موت کی گھڑی مقرر تھی، لیکن اس کے بعد بہت عجیب عجیب باتیں ہونے لگیں، جیسے کہ میرے اکلوتے ماموں کی اسی دن کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی جس دن میری امی میری پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ میکے گئیں۔ بس پھر تو نانی نے دوبارہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میری پرورش بہرحال دادی کی شفقت کے مطابق ان کے پاس ہوئی۔ دادی کی بکری دودھ دیتی تھی، سو میں بکری کے دودھ پر پلنے لگی۔ ماں کا دودھ میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ رازق ہے، بکری کے دودھ میں برکت دے دی۔ 3 کلو دودھ کی جگہ وہ 5 کلو دودھ دینے لگی، 2.5 کلو صبح اور 2.5 کلو شام کو، جو ایک بچی کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا، میں دادی کی آغوش میں پل کر جوان ہو گئی۔ میری والدہ کی دوبارہ اولاد نہ ہوئی، اور جب میں 6 برس کی تھی تب وہ بیمار پڑیں اور وفات پا گئیں۔
نانی نے صرف ماں کی زندگی تک ہی ہمارے گھر میں آنا جانا رکھا، دوبارہ مجھے دیکھنے بھی کبھی نہ آئی۔ کہتی تھیں یہ انسان کا بچہ نہیں ہے، جنات کی اولاد ہے، اس بھوت کی اولاد لگتی ہے جسے ویران گھر کی کھڑکی میں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے ایک جھلک دکھا کر مجھ کو دہلا دیا تھا، وہ چمیلی کی بیل پر بستا تھا، تبھی میری بیٹی اوپر جاتی تھی۔ سب لوگ نانی کو وہمی اور دقیانوسی کہہ کر جھٹلا دیتے تھے۔ میں بدقسمت ہی نانا نانی کی شفقت نہ ملی، والدہ بھی میری بچپن میں وفات پا گئیں، لیکن جتنی بھی یاد وہ میرے پاس چھوڑ کر گئیں، میری ان کی محبت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ میری شادی سے پہلے ہی بابا کی زندگی میں ان سے بے وفائی کر گئی، صرف سماب خالہ رہ گئیں۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھیں، کبھی کبھار ملاقات ہوتی تھی تو کہتی تھی تمہاری ماں خوبصورتی کی وجہ سے اماں جان نے ان پر اتنی پابندیاں لگا رکھی تھی کہ میری بہن رو پڑتی تھی۔ مجھے وہ یاد ہے کہ وہ اکثر دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ مجھے میرے جیسی خوبصورت و سفید بیٹی نہ دینا، بلکہ نہایت کالی بیٹی دینا، تاکہ وہ حسین ہونے کی وجہ سے میری طرح دکھ نہ اٹھائے، کھلی ہوا میں چلے پھرے اور معطر ہوا میں سانس لے سکے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ امی کہا کرتی تھی کہ تمہاری رنگت اچھی نہیں ہے، مگر مجھے سکون ملا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب کسی میلی نظر کا ڈر نہیں، میری بچی جیسی آزاد زندگی چاہے گی جیے گی۔ مجھے اس برے زمانے کے خوف سے تمہیں 7 پردوں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ یہ بھی کہا کرتی تھی کہ میری پیاری ربیہ تم میرا خوشبو بھرا کالا گلاب ہو، دیکھنا میری بیٹی کو بہت اللہ خوشیاں دے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ کاش میری امی زندہ ہوتی تو میں اتنی دکھی نہ ہوتی۔ ان دنوں میں 16 برس کی ہو چکی تھی، دادی بھی دنیا سے منہ موڑ کر جا چکی تھی۔ خالہ سماب دادی اماں کی وفات کے بعد مجھے اپنے گھر لے آئیں، کیونکہ ان کے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ کس کے پاس رہتی؟ میرے کالے رنگ کو خالہ کے گھر والوں نے سختی ناپسند کیا۔ اب جب میں 16 برس کی ہو چکی تھی، میرے نین نقش بہت تیکھے، بلکہ میری امی جیسے ہو چکے تھے، لیکن میرا رنگ کالا سیاہ تھا، اتنا کالا کہ دھوپ میں چمکتا تھا۔ خالہ کے سسر تو مجھ سے بہت ہی برا سلوک کرتے، مجھے اور ہی لڑکی کہہ کر بلاتے، میرا نام تک نہ لینا ان کو گوارا نہیں تھا۔ وہاں میری کوئی حیثیت نہ تھی، میں گھر بھر کی چاکری کرتی۔ بدقسمتی کے ساتھ ساتھ کالے رنگ کا داغ بھی میری ہستی پر لگا ہوا تھا۔ بدصورت بھی ایسی ویسی نہ تھے، لوگ مجھے بھوت کی بیٹی کہتے تھے۔ سماب خالہ جب اپنے سسر نے ناراض ہوتی تو وہ آگے سے جواب دیتے، جیسی صورت ہو سلوک بھی تو ویسا ہی ہوتا ہے، ہم کیا اسے گلے سے لگا کر چمکاریں گے؟ بھوت کی اولاد ہے، یہ اسی کو دھتکاریں گے، نہیں تو کیا کریں گے؟ میری صورت جیسی بھی تھی، پر میں تھی انسان۔ لعنت، حقارت، ڈانٹ ڈپٹ سے دل چھلنی ہو چکا تھا، کوئی گھر دھر نہ تھا، نہیں تو کبھی کی دفان ہو چکی ہوتی۔ ان سب باتوں کے باوجود جب بھی ان کے گھر آئی تھی، ان کے گھر دولت دھن کی طرح برسنے لگی تھی۔ سبھی خاموشی سے سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہ لڑکی خوش بخت ہے، اس کے آنے سے دولت در توڑ کر آ رہی ہے۔ ان دنوں خالہ سماب کی بیٹی کے لیے کچھ لوگ رشتہ دیکھنے آئے۔ خالہ کی ساس نے ہدایت کر دی کہ بھوتری تو مہمانوں کے سامنے ہرگز مت آنا، ان کا دل برا ہو جائے گا۔ اتفاق سے جب وہ آئے تو میں برآمدے میں کھڑی تھی۔ دولہا خوبصورت تھا، مگر اس کا بڑا بھائی تو جیسے یوسف ثانی تھا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ میں خالہ کی ساس کی ہدایت فراموش کر کے بس یک ٹک اس سے دیکھے جا رہی تھی، جس کا نام بھی افراسیاب تھا۔ مجھے یوں محو حیرت پا کر افراسیاب نے کہا، لڑکی دیوانی ہو کیا جو یوں مبہوت ہو گئی ہو؟ جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ میں ہڑبڑا کر اندر کچن میں چلی گئی اور پانی لا کر افراسیاب کو دینے لگی تو روب حسن سے میرا ہاتھ لرزنے لگا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو ایک دم ہنسا، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، پھر آزگی سے بولا، کالا گلاب۔ میں اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر حیران رہ گئی۔ دونوں گھروں کو یہ رشتہ پسند آ گیا، ہاں ہو گئے، لیکن ہاں ہونے کے بعد افراسیاب نے ایسی بات کہہ دی کہ سبھی حیران اور پریشان رہ گئے۔ افراسیاب نے کہا کہ میں اس کالے گلاب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ سماب خالہ بہت خوش تھی، لیکن ان کی ساس انتہائی بنائی ہوئی تھی، مگر افراسیاب نے صاف کہہ دیا کہ اگر کالا گلاب کا رشتہ دیں گے تو تبھی میرا چھوٹا بھائی آپ کی صاحبزادی سے شادی کرے گا، ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ یوں مجھ بدشکل کالے کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ شاید یہ میری ماں کی وہ دعائیں تھیں جو بچپن میں میرے کانوں نے سنی تھی۔ سو میں اس حسین یوسف ثانی کی دلہن بن گئی۔ ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ سماب خالہ کی بیٹی ردا کی شادی ہوگی۔ آج میں اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی ہوں۔ میری شادی کے بعد ان کو ایسی خوش قسمتی ملی کہ وہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں اور میں سونے سے لدی ہوئی ہوں۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، سارے معجزے اسی کی دسترس میں ہیں۔
وہی سب سے طاقتور قسمتیں بنانے والا اور عظیم رب کریم ہے۔ سارے سجدے اسی کو جائز ہے اور باقی سب فنا ہے۔